اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، دونوں جہاں کی کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی گزارنے کے مطابق ہو گئے تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم دنیا کے لالچ میں آ کر دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اصل جو کامیابی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے۔ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو ریسرچ کرنا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تب ہمارے مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو ہماری پریشانیاں ہیں، مختلف گھروں میں مختلف پریشانیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج مسلمان اپنے الگ سے نظریے کے حساب سے جو کامیابی کا نظام ہے وہ دیکھتا ہے۔ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اولاد کو پالیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، نوکری پر لگوا دیں گے، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی پائلٹ بن جائے گا تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بیٹیوں کی شادیاں کر دیں، بیٹوں کی شادیاں کر دیں تو ہماری جو کامیابی ہے وہ ممکن ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے دوست ایسے ہیں، بزنس مین ہیں، وہ کاروبار کے چلنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ سیاستدان ہیں، وہ حکومت میں آنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ سارا کا سارا نقصان ہے، سارے کا سارا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اصل جو کامیابی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے۔ اس کو پڑھیں گے، اس کو ریسرچ کریں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں یہ بات کا پتہ چل جائے گا، ہمیں بات یہ کلیئر ہو جائے گی۔ اور اگر ہم مشاہدہ نہیں کریں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اور تیر تکوں پر لگے رہیں گے کہ اس سے سن لی، اس سے سن لی، ایک دو حدیث مبارکہ سن لی، تو ہمارا نظام ایسے ہی رہے گا کہ ہم اندازوں سے چلتے رہیں گے کہ کامیابی فلاں کام کرنے سے ہے، کامیابی فلاں کام کرنے سے ہے۔ اس لیے اللہ والو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بیان کر دیا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک آپ کے لیے پریکٹیکل ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کو ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی دنیا میں رہ کر کیسے گزارنی ہے، کیسے ہم نے جینا ہے، کیسے ہم نے کھانا ہے، کیسے ہم نے پینا ہے، کس طرح ہم نے بولنا ہے، کون سی تعلیم ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی تعلیم ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، علم کتنا حاصل کرنا چاہیے، اس پر عمل کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بہتر پتہ چل جائیں گی۔ ہم کسی اور کی زندگی پڑھیں گے، بزرگان دین کی زندگی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حق پر زندگی گزاری ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کی زندگی سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے اور تا قیامت رہے گی۔ تو بہترین حل تو یہی ہے، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ کوئی مسئلہ آیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کوئی پریشانی مصیبت آئی تھی، انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ اس طرح ہم کریں گے تو یہ مصیبت حل ہو جائے گی؟ اس کو پڑھیں۔ اگر وہ ہماری طرف زندگی نہ ہو، ہمارے پاس کتابیں نہ ہو، ہمارے پاس حدیث مبارکہ نہ ہو، ہمارے پاس سیرت النبوی کی کتابیں نہ ہو، تو ہم پھر بزرگوں کی زندگی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہیں تو پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ والو زندگی پڑھنا ہوگی۔ اپنے عقیدے ٹھیک ہیں، آپ لوگ محبت والے ہیں، نسبت والے ہیں، نسبتوں کی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگوں کے کہنے پر چلتے ہیں، لیکن بزرگوں کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی گزاریں۔ حضور کی زندگی گزاریں گے تو خود بخود ہی بزرگان دین کا بھی کام، وہ جو انہوں نے کیا تھا یا کروایا تھا، وہ بھی ساتھ ہو جائے گا۔ بزرگ بھی یہی فرماتے رہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارو، اللہ کا حکم مانو، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس طرح رمضان شریف آیا ہے، ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، وقت سے ادا کیا کرو۔ ابھی رمضان شروع ہے تو زکوٰۃ ادا کر دو، تاکہ جس نے کوئی کپڑے بنانے ہیں، جس نے کوئی سودا لینا ہے، کوئی بھی چیز لینی ہے بچوں کی، وہ بیچارہ لے لے۔ ابھی زکوٰۃ ادا کر دو۔
اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسے ادا کرو تاکہ اس کا آپریشن ہو جائے، اس کی میڈیسن آ جائے۔ اللہ والو جو بھی کام کرنا ہے جلدی جلدی کیا کرو۔ یاد رکھو جو نیک عمل ہے نا اس کو فوراً کرو، اس کو قضا نہ کرو، اس کو ادھر ادھر نہ پھینکو، اس کو فوراً کرو۔ کیا پتہ یہ نفس کی آپ کو بہکا دے، شیطان آپ کو بہکا دے اور آپ وہ کام نہ کر سکو۔ جو اچھا کام ہے نا، نیک کام، اس کو جلدی جلدی کیا کرو، اس کو اسی وقت کیا کرو، فوراً نیت کی، فوراً اس کو عمل میں لائے اور اس کو کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے رمضان مبارک شروع ہے اور زکوٰۃ کا ایک خاص مسئلہ ہے، تو غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری گلی میں کون غریب ہے، میرے محلے میں کون غریب ہے، میرے گاؤں میں کون غریب ہے، میرے شہر میں کون غریب ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ والوں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہاں ہم نہیں کرتے وہ الگ سے بات ہے، پتہ ہوتا ہے سب کو کہ کیسے کس کو راشن دینا ہے، کیسے کس کو کپڑوں کے لیے پیسے دینے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے، جہاں ہو سکتا ہے، جتنی ہو سکتی ہے، کھلے دل سے، کھلے ضرب سے لوگوں کی مدد کیا کریں۔ یہی حضور کا درس ہے، یہی حضور کا کہنا ہے، یہی ان کا حکم ہے، تو یہ حکم ان کا پورا کریں۔ جب ان کا حکم پورا کریں گے اللہ خوش ہوگا اور اللہ آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے گا، آپ پر رحمتیں عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔